باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک ماہ عبادت اور ریاضت۔ رمضان المبارک کا دیگر تمام مہینوں پر فضیلت حاصل ہے۔ اس مہینے میں اللہ رب العزت کی رحمتوں، عنایات اور کرم نوازیوں کی عجیب شان ہوتی ہے۔ انہی برکات کا یہ ثمر ہے کہ اس میں ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر اور ایک فرض کا ثواب 70 فرائض کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ اس مہینے میں عبادات و ریاضات کا عالم کیسا ہونا چاہیے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، آپ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تو آقا دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمر کس لیتے اور اپنے بستر پر تشریف نہ لاتے یہاں تک کہ رمضان گزر جاتا۔ جب رمضان کی آخری 10 راتیں آتیں تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری 10 دنوں میں جو کوشش فرماتے وہ باقی دنوں میں نہ فرماتے تھے۔ رمضان المبارک میں چونکہ اجر و ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے، اس لیے جتنی بھی عبادات انسان کر سکتا ہو ضرور کرے۔ روزمرہ کی چند عبادات کو مستقل مزاجی اور اعتدال اور اطمینان سے کیا جائے تو انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا، جیسا کہ تہجد کی فضیلت۔ نماز تہجد کو اپنی پوری زندگی کا معمول بنانا چاہیے، ورنہ کم از کم رمضان المبارک میں تو اسے ہر حال میں ادا کرنے کی کوشش کی جائے۔ ان دنوں میں ہمارے پاس اس کو ادا کرنے کا کافی وقت ہوتا ہے اور انسان کے دل میں ہدایت و روحانیت کا نور پیدا ہوتا ہے۔ چند احادیث مبارکہ پیش خدمت ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی رات کے آخری تہائی حصے میں آسمان سے دنیا کی طرف نزول کر کے فرماتا ہے کہ کون ہے جو مجھ سے مانگے اور میں اسے عطا کروں؟ کوئی ہے جو مجھ سے بخشش اور مغفرت طلب کرے کہ میں اسے بخش دوں؟ ایک حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز درمیانی رات کی نماز تہجد ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے اللہ تبارک و تعالی رات کے آخری حصے میں بندے سے زیادہ قریب ہوتا ہے، پس اگر ہو سکے تو تم ان بندوں میں سے ہو جاؤ جو اس مبارک وقت میں اللہ تبارک و تعالی کو یاد کرتے ہیں۔ سحری کی فضیلت۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کا کرم ہے کہ اس ذات نے ہمیں جسمانی ضروریات کو پورا کرنے پر اجر و ثواب عنایت فرمایا ہے۔ سحری بھی ہمارے ان جسمانی ضروریات میں سے ایک ہے جس پر اللہ تبارک و تعالی نے انعام و اکرام اور برکت سے نوازا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سحری کیا کرو کیونکہ سحری کرنے میں یقیناً برکت ہے۔ آقا دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں میں فرق کرنے والی چیز سحری کھانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سحری ضرور کرو، خواہ ایک گھونٹ پانی سے ہی کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک سحری کرنے والوں پر اللہ تبارک و تعالی رحمت کرتا ہے اور اللہ کے فرشتے ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ روزہ کی فضیلت۔ روزہ رمضان المبارک کی بہت اہم عبادت ہے۔ اس کے فضائل پر مشتمل چند احادیث مبارکہ پیش خدمت ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کو رمضان شریف میں 5 چیزیں خاص طور پر دی گئی ہیں جو پہلی امتوں کو نہیں دی گئیں۔ نمبر 1، ان کے منہ کی بو اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ نمبر 2، ان کے لیے فرشتے دعا کرتے رہتے ہیں حتیٰ کہ افطار کے وقت تک دعا کرتے رہتے ہیں۔ نمبر 3، جنت ہر روز ان کے لیے سجا دی جاتی ہے، پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان قریب میرے نیک بندے مشقتیں اپنے اوپر سے ہٹا کر تیری طرف آئیں گے۔ نمبر 4، اس مہینے میں سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں اور لوگ رمضان میں ان برائیوں کی طرف نہیں پہنچ سکتے جن کی طرف غیر رمضان میں جا سکتے ہیں۔ نمبر 5، رمضان کی آخری رات میں روزہ داروں کی مغفرت کی جاتی ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کی کیا یہ شب قدر ہے؟ ارشاد فرمایا نہیں، بلکہ دستور یہ ہے کہ مزدور کی مزدوری کام ختم ہونے کے وقت دی جاتی ہے۔ فرض نمازوں کی پابندی۔ نماز ایک اہم عبادت ہے، اس کی پابندی ضروری ہے۔ بے شمار آیات قرآنیہ اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کی فضیلت ثابت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
جس نے نماز کی پابندی کی تو نماز اس کے لیے قیامت کے دن نور اور نجات کا سبب بنے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ پت جھڑ کے موسم میں باہر تشریف لے گئے اور ایک درخت کی 2 ٹہنیوں کو پکڑ کر ہلایا، جس کی وجہ سے درخت کے پتے جھڑنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی مسلمان نماز پڑھتا ہے تو اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا کا طالب بنتا ہے، تو اس کے گناہ اس طرح جھڑ جاتے ہیں جس طرح اس درخت کے پتے جھڑ رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بندے کا کون سا عمل سب سے زیادہ پسند ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وقت پر نماز پڑھنا۔ تلاوت قرآن کریم کو رمضان المبارک سے بہت زیادہ نسبت ہے۔ اس مہینے میں قرآن کریم نازل ہوا۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے میں حضرت جبریل امین سے قرآن کریم کا دور سننا اور سنانا فرمایا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید پڑھو، کیونکہ وہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارش کرے گا۔ حدیث پاک میں ہے کہ صاحب قرآن سے قیامت کے روز کہا جائے گا، قرآن مجید کی تلاوت اس طرح کرو جیسے دنیا میں ترتیل یعنی کہ ٹھہر ٹھہر کر کرتے تھے، اور بلند منازل طے کرتے جاؤ۔ جنت میں تمہارے لیے وہ جگہ متعین ہوگی جس جگہ آخری آیت کی تلاوت پر تمہاری سانس رکے گی۔ توبہ و استغفار کی فضیلت۔ ہم فرشتے بھی نہیں کہ کبھی ہم سے گناہ نہ ہو، اور ہمیں شیطان کی طرح ہمیشہ گناہ بھی نہیں کرتے رہنا چاہیے۔ اگر گناہ ہو جائے تو توبہ استغفار کرنی چاہیے تاکہ آئندہ کے لیے ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانیوں سے بچ سکیں۔ تاہم اگر بار بار توبہ ٹوٹ جائے تب بھی ہمیں نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شیطان نے بارگاہ الہی میں کہا، اے باری تعالیٰ، مجھے تیری عزت کی قسم، میں تیرے بندوں کو جب تک ان کے جسموں میں روحیں باقی رہیں گی گمراہ کرتا رہوں گا۔ اللہ رب العزت نے جواب میں فرمایا، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، جب تک وہ مجھ سے استغفار کرتے رہیں گے یعنی بخشش مانگتے رہیں گے، میں انہیں بخشتا رہوں گا۔ صدقہ و خیرات کی فضیلت۔ رمضان المبارک میں صدقہ و خیرات کا اجر و ثواب بھی بڑھ جاتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، کون سا صدقہ افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان میں صدقہ کرنا یہ سب سے زیادہ افضل ہے۔ نوافل کی فضیلت۔ رمضان المبارک میں نوافل کا ثواب فرضوں کے ثواب تک پہنچ جاتا ہے، اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ فرائض کے علاوہ نوافل کا بھی ذوق و شوق سے اہتمام کریں۔ اللہ رب العزت ماہ رمضان کا صدقہ ہم سب کی عبادات و ریاضات کو اپنی بارگاہ ہمیں قبول فرمائے، اور اس رمضان شریف کا صدقہ ہم سب کی کامل بخشش و مغفرت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔